کار کر دے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اس دہریے فرقے کا رد کیا اور ان کے عقیدے کو باطل اور کفریہ اور شرکہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے؟ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ کائنات کے نظام کے تو دور کی بات، فرمایا جس منہ سے تو انکار کر رہا ہے نا اللہ نہیں ہے، اپنے اس وجود کو دیکھ، تو سر سے لے کر پاؤں تک تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ، تیرے بدن کا ایک ایک ٹکڑا اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیف تکفرون باللہ، اے انسان تو اللہ کا انکار کیسے کر رہا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، حالانکہ تیری اپنی طاقت یہ ہے، تیری اپنی کمزوری یہ ہے، تیری اپنی حالت یہ ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے جب انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیء، انسان کوئی چیز کوئی شے تھا ہی نہیں، مذکورہ جس کو ذکر کیا جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کس منہ سے انکار کر رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ حالانکہ تو اپنے وجود پر غور کر، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تجھے زندگی عطا کی، تجھے پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تجھے قبر سے اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کریم رب کی طرف جس کا ساری زندگی تو انکار کرتا رہا، اسی رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب اس آیت میں اللہ نے انسان کی 5 حالتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انسان اپنے وجود پہ غور کرے، رب کا انکار کرنے والا اپنے وجود پہ غور کرے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری پہلی حالت یہ ہے کہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کی پارہ 29 سورۃ الدہر کی پہلی آیت اس بات کی گواہ، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انسان پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے منہ سے میرا انکار کرنے والا اپنے وجود پہ غور کر، تو پہلے کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ، وہ بھی گندا ناپاک قطرہ کہ اگر کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگے تو بدن ناپاک، زمین پہ لگے تو زمین ناپاک، اتنا گندا قطرہ تھا، تو تھا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، انسان کی دوسری حالت اللہ بیان کر رہا ہے، فرمایا میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس گندے قطرے سے تجھے خون بنایا، خون سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے تیرا بدن بنایا، پھر 4 ماہ 20 دن کے بعد تیرے اسی بدن پہ میں نے روح کو داخل کیا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، 9 مہینے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال تجھے ماں کی چھاتی کا دودھ جو خون تھا، پانی تھا، مگر اسے میں نے دودھ بنا کر چھاتی کی صورت سے، چھاتی سے نکال کر تجھے پلایا ہے۔ ماں کے اندر پانی ایک ہے، مگر اسی پانی کو اللہ دودھ بھی بناتا ہے، اسی کو خون بھی بناتا ہے، اسی کو پیشاب بھی بناتا ہے، اسی کو گندا پانی بھی بناتا ہے۔ اسی ماں کے اندر کی غلاظت سے میں نے اسی پانی کو جو ناپاک تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے اسے دودھ کی شکل دی اور 2 سال تک تیری ماں کی چھاتی سے تجھے دودھ پلایا ہے، پھر تجھے بچپن میں پالا ہے، تیری پرورش کی، تیری خدمت کے لیے تیرے ماں باپ کو تجھ پر مقرر کیا، تیرے گھر والوں کو، تیرے بھائیوں کو، تیرے بہنوں کو، تیرے رشتہ داروں کو، ان کے دل میں تیری محبت ڈالی، انہوں نے بچپن میں تجھ سے پیار کیا،
پھر تو جوانی کی دہلیز پہ آیا، میرے بندے غور تو کر، میں نے جوانی میں تجھے تیری زندگی کا ساتھی بیوی کی صورت میں عطا کیا، پھر تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا قرار، تیرے دل کا سکون، تجھے اولاد کی نعمت کبھی بیٹے کی صورت میں کبھی بیٹی کی صورت میں عطا کی، پھر تجھے کاروبار کے لیے میں نے ذریعہ معاش دیا، تجھے ہنر سکھایا، تجھے فن سکھایا، تجھے عقل دی، دانشوری دی، تجھے عقل مند بنایا تاکہ تو اپنے ذریعہ معاش کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ پھر جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے پر آیا تو اللہ فرماتا ہے پھر تجھے میں نے بڑھاپا عطا کیا جب تیرا بدن کمزور ہو گیا، پھر اسی بڑھاپے میں تو بیمار ہوا، ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا، مگر میں وہ ہوں جس نے لا علاج کے باوجود بھی تجھے شفا عطا کی۔ کبھی تو اس دہلیز پر پہنچ چکا تھا کہ وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، مرنے کی دعا کر رہا ہے، لوگ مرنے کی دعا کر رہے ہیں مگر تیری روح قبض نہیں ہو رہی، تو اللہ فرماتا ہے تیسری حالت میرے بندے تیری یہ ہے کہ جہاں تیرے گھر والے بھی تجھ سے بیزار ہو چکے تھے، ثم یمیتکم، پھر میں نے تجھے موت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے۔ کہ آج ایسی حال ہمارا نہیں ہے کہ گھر میں ماں پڑی ہے، باپ پڑا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، بس دعا بچا سکتی ہے اسے، اب ہم کون سی دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ 1 مہینہ 2 مہینے زیادہ برداشت کر لیا، 1 سال، اتنے میں تو گھر والے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اب اس کے لیے آسانی پیدا کر، اگر شفا ہے تو دے، ورنہ اسے اپنے پاس بولا، یہ نزا کی جس سختی سے گزر رہا ہے اللہ اس میں آسانی پیدا کر۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، میرے بندے جس منہ سے تو رب کا انکار کر رہا ہے نا، میں وہ ہوں۔ تیسری حالت یہ ہے ثم یمیتکم، جب دنیا تجھ سے بیزار ہو جاتی ہے، ثم یمیتکم، پھر میں تجھے موت دیتا ہوں، موت دے کر تجھ پہ احسان کیا ہے۔ پھر قبر میں تجھے لے گیا، تجھے غسل دلوایا، تجھے کفن پہنوایا، تیری نماز جنازہ پڑھوائی، تجھے کندھوں پہ اٹھوایا، تجھے قبرستان میں لے کر گئے، وہاں تجھے نرمی کے ساتھ، محبت شفقت کے ساتھ، غم کی صورت میں تجھے قبر میں اتروایا، منو مٹی تلے دفن کر کے سب کو چھوڑ گئے، مگر میں وہ ہوں جس نے تمہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ ہزاروں سال قبر میں رہا، اب اللہ فرماتا ہے تجھ پر چوتھی حالت یہ آئی، اللہ فرماتا ہے تو ہزاروں سال قبر میں رہا، اب ہونا یہ چاہیے کہ قبر سے کبھی تو نکلے ہی نہ، مگر میں وہ خدا ہوں، میں وہ رب ہوں، ثم یحییکم، پھر میں تجھے قبر سے اٹھاؤں گا۔ قبر میں گل گیا، سڑ گیا، بکھر گیا، سال کے بعد لاش تو دور کی بات تیری ہڈی بھی نہ ملی، مگر میں وہ رب ہوں جب تجھ کچھ بھی نہ تھا، پہلے والی حالت پہ جا چکا تھا، تب بھی ثم یحییکم، میں تجھے اسی قبر سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ جس حال میں تو دنیا سے گیا تھا، اگرچہ تیرا نام و نشان بھی مٹ گیا، تیری قبر بھی مٹ گئی، مگر میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اسی قبر سے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اسی حالت پر، اسی شکل و صورت پر تجھے اٹھاؤں گا۔ اور 5ویں حالت اللہ نے بیان کی ثم الیہ ترجعون، پھر تو میری بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ قبر سے نکل کر کہاں جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں، پھر میری مرضی ہوگی میں تیرا فیصلہ جنت کروں یا تیرا فیصلہ دوزخ کروں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ 5 حالتیں انسان کی بیان کر رہی ہے، یہ 5 حالتوں پر اگر انسان غور کرے تو علماء کہتے ہیں انسان کا اپنا سارا وجود، یہ وجود ہی اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے موجود ہونے پر، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر، کہ تو کچھ نہیں تھا مگر ایک ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس ایک ذات ہے جس نے تجھے پالا، تیری جوانی میں، تیرے بچپن میں، تیرے بڑھاپے میں تیرا سہارا بنا، تیری غمی میں، تیری خوشی میں تیرا خیال کیا، تجھے رزق دیا، پھر تجھے موت دی، پھر قبر میں اتروایا، پھر قبر سے اٹھایا، پھر اپنی بارگاہ میں سامنے لا کے کھڑا کیا۔ فرمایا یہی تو رب ہے جس کا ساری زندگی تو انکار کرتا رہا، یہی تو اللہ ہے۔ تو اے انسان، اگر تو اپنے وجود پہ غور کرے، اپنی پیدائش سے لے کر
اللہ کی بارگاہ میں جانے تک اگر غور کرے تو تیرا جسم کا روما روما اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ موجود ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ تیرا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اشرف المخلوقات انسان کی صورت میں بنایا ہے۔ اور کتنا